کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر موسلادھار بارش، سٹی ریلوے کالونی سمیت کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل۔ ملیر، صدر، شارع فیصل، پی آئی بی یونیورسٹی روڈ پر بھی بارش، گرو مندر، نمائش اور سولجر بازار کے اطراف بھی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ جناح اسپتال کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے باہر پانی جمع ہو چکا ہے۔ بارش کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے۔ صدر میں برنس روڈ کا علاقہ پانی میں ڈوب گیا ہے۔ برنس روڈ فوڈ سٹریٹ پر قائم بیشتر دکانوں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ کبوتر چورنگی سے سندھ اسمبلی جانے والی سڑک تالاب بن گئی ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں آج عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ جامعہ کراچی میں آج ہونے والے پرچے بھی ملتوی ہیں۔ کیمپسز میں تعطیل ہے۔ سندھ اسمبلی کا بھی اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ بارشوں کے باعث فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر موسلادھار بارش، سٹی ریلوے کالونی سمیت کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل۔ ملیر، صدر، شارع فیصل، پی آئی بی یونیورسٹی روڈ پر بھی بارش، گرو مندر، نمائش اور سولجر بازار کے اطراف بھی بارش۔ جناح اسپتال کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے باہر پانی جمع۔ بارش کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ صدر میں برنس روڈ کا علاقہ پانی میں ڈوب گیا۔ برنس روڈ فوڈ سٹریٹ پر قائم بیشتر دکانوں میں پانی داخل۔ کبوتر چورنگی سے سندھ اسمبلی جانے والی سڑک بھی تالاب بن گئی ہے۔ کراچی حکومت نے کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں آج عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ جامعہ کراچی میں آج ہونے والے پرچے بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ کیمپسز میں تعطیل ہے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی ملتوی۔ بارشوں کے باعث فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہے۔ شہر قائد کی صورتحال کا ذکر کریں تو مختلف علاقوں میں ایک بار پھر موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سٹی ریلوے کالونی سمیت کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ کراچی میں ملیر، صدر، شارع فیصل، پی آئی بی یونیورسٹی روڈ پر بھی بارش، گرو مندر، نمائش اور سولجر بازار کے اطراف بھی بارش کی اطلاعات ہیں۔ جناح اسپتال کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے باہر پانی جمع ہو چکا ہے۔ بارش کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ صدر میں برنس روڈ کا علاقہ پانی میں ڈوب گیا۔ برنس روڈ فوڈ سٹریٹ پر قائم بیشتر دکانوں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ کبوتر چورنگی سے سندھ اسمبلی جانے والی سڑک تالاب بن گئی ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی میں اور حیدرآباد ڈویژن میں آج عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ جامعہ کراچی میں آج ہونے والے پرچے بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ کیمپسز میں تعطیل ہے۔ سندھ اسمبلی کا بھی اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بارشوں کے باعث فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سٹی ریلوے کالونی سمیت کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے، جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملیر، صدر، شارع فیصل، پی آئی بی یونیورسٹی روڈ پر بھی بارش کی اطلاعات ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ مرتضی وہاب کی بلدیاتی عملے کو جلد پانی کی نکاسی کی ہدایت۔ مرتضی وہاب نے بارش کے دوران دورے کی ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کی۔ مناظر دنیا نیوز کی ٹی وی اسکرین پر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب متحرک ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں کا ان کی جانب سے دورہ کیا گیا۔ مرتضی وہاب نے بلدیاتی عملے کو جلد پانی کی نکاسی کی ہدایت کی ہے۔ یہی نہیں، مرتضی وہاب نے بارش کے دوران دورے کی ویڈیو بھی ٹویٹر پر شیئر کی ہے۔ تمام متعلقہ اداروں کا عملہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کے ہمراہ تھا اور ان کی جانب سے یہ ہدایات دی گئیں کہ نکاسی آپ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ مرتضی وہاب نے بلدیاتی عملے کو جلد پانی کی نکاسی کی ہدایت کی تاکہ شہر قائد کے جو باسی ہیں ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ کراچی اور صوبہ سندھ میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا ہے، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب ایکٹیو ہیں۔ مرتضی وہاب نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ مرتضی وہاب نے بلدیاتی عملے کو جلد پانی کی نکاسی کی ہدایت کی۔ مرتضی وہاب نے بارش کے دوران دورے کی ویڈیو بھی ٹویٹر پر شیئر کی اور یہ ویڈیو دنیا نیوز کی ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ متعلقہ اداروں کے جو ملازم ہیں، جو افراد ہیں، وہ مرتضی وہاب کے ہمراہ تھے اس دورے کے دوران اور مرتضی وہاب نے نشاندہی کی تمام جگہوں کی، تمام نالوں کی اور یہ ہدایات جاری کی متعلقہ ادارے کے عملے کو کہ بلدیاتی عملہ جو ہے وہ جلد از جلد پانی کی نکاسی ممکن بنائے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر موسلادھار بارش سے سٹی ریلوے کالونی سمیت کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ ملیر، صدر، پی آئی بی یونیورسٹی روڈ بھی بارش ہے، جبکہ گرو مندر، نمائش اور سولجر بازار کے اطراف بھی بارش کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔
شہر قائد کی حوالے سے اگر آپ کو آگاہ کریں تو شہر قائد میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ اپنے ناظرین کو پہنچا رہے ہیں۔ ہم ایڈمنسٹریٹر کراچی کا ذکر کیا تھا، اور اب بات کریں گے شرجیل میمن کی۔ کراچی سے خبر ہے کہ شرجیل میمن نے سب میرین انڈر پاس کا دورہ کیا اور نکاسی آب کا ان کی جانب سے معائنہ کیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کی مشینری پانی نکالنے میں مصروف ہے۔ شرجیل میمن کی جانب سے یہ تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ شرجیل میمن بھی متحرک ہے، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب بھی متحرک ہیں۔ شرجیل میمن کا سب میرین انڈر پاس کا دورہ، نکاسی آب کا شرجیل میمن کی جانب سے معائنہ کیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کی مشینری پانی نکالنے میں مصروف ہے۔ شرجیل میمن کی جانب سے یہ تفصیلات شیئر کی گئی ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث مختلف علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کچھ مناظر بھی دنیا نیوز کی ٹی وی اسکرین پر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ حکومت سندھ اس حوالے سے متحرک ہے، اور ان کی جانب سے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جلد از جلد نکاسی آب کو ممکن بنا کر شہریوں کی پریشانی کو کم کیا جا سکے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب متعلقہ ادارے کے عملے سمیت سڑکوں پر رہے، اور ان کی جانب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا گیا، اور یہ ہدایات انہوں نے جاری کی کہ جلد از جلد نکاسی آب کا جو سلسلہ ہے اسے ممکن بنایا جا سکے۔ دوسری جانب شرجیل میمن نے بھی سب میرین انڈر پاس کا دورہ کیا اور نکاسی آب کا معائنہ کیا۔ شرجیل میمن کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی کہ پی ڈی ایم اے کی مشینری پانی نکالنے میں مصروف ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو عملہ ہے ان کو یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ جلد از جلد نکاسی آب کا جو عمل ہے اسے مکمل کیا جا سکے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سٹی ریلوے کالونی سمیت کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ ملیر صدر، شارع فیصل، پی آئی بی یونیورسٹی روڈ پر بھی بارش کی اطلاعات ہیں۔ گرو مندر نمائش، سولجر بازار کے اطراف بھی بارش کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ جناح اسپتال کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ کے باہر پانی جمع ہو چکا ہے، اور بارش کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ صدر میں برنس روڈ کا علاقہ پانی میں ڈوب گیا ہے۔ برنس روڈ فوڈ اسٹریٹ پر قائم بیشتر دکانوں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ کبوتر چرنگی سے سندھ اسمبلی جانے والی سڑک تالاب بن گئی ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ جامعہ کراچی میں آج ہونے والے پرچے بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ کیمپسز میں تعطیل ہے۔ سندھ اسمبلی نے بھی اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ شرجیل میمن نے سب میرین انڈر پاس کا دورہ کیا ہے۔ نکاسی آب کا شرجیل میمن کی جانب سے معائنہ کیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کی مشینری پانی نکالنے میں مصروف ہے، شرجیل میمن کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ کراچی میں شرجیل میمن نے سب میرین انڈر پاس کا دورہ کیا، نکاسی آب کا شرجیل میمن نے معائنہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پی ڈی ایم اے کی مشینری پانی نکالنے میں مصروف ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب بھی متحرک ہیں، شرجیل میمن بھی متحرک ہیں۔ شرجیل میمن نے سب میرین انڈر پاس کا دورہ کیا، نکاسی آب کا شرجیل میمن کی جانب سے معائنہ کیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ پی ڈی ایم اے کی مشینری پانی نکالنے میں مصروف ہے۔ شہر قائد میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے پیش نظر حکومت سندھ متحرک ہے، اور ان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد نکاسی آب کا جو عمل ہے اسے مکمل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے معاملے پر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں بھی متحرک ہو گئیں۔ حکومتی اتحادیوں نے فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ڈی ایم قائدین پٹیشن دائر کرنے سے قبل آج صبح مشترکہ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بھی متحرک ہو گئی۔ پی ڈی ایم قائدین صبح 10:30 بجے مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے۔ پریس کانفرنس میں اہم اعلانات متوقع ہیں۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے قائدین پریس کانفرنس کے بعد اپنے وکلا کے ہمراہ سپریم کورٹ جائیں گے۔ عدالت سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب، سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی درخواست اور متعلقہ درخواستوں کی ایک ساتھ سماعت کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے سپریم کورٹ جائیں گے۔ ایم کیو ایم، اے این پی، بی این پی، باپ سمیت دیگر اتحادی جماعتیں بھی درخواست گزاروں میں شامل ہیں۔ سپریم کورٹ میں پٹیشن کے حوالے سے حکومتی اتحادیوں نے نامور وکلا پر مشتمل ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ فوری طور پر عدالت میں جانا باعث تشویش ہے۔ جے یو آئی فے نے معاملے میں فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج درخواست دائر کی جائے گی۔
عمران خان کی سیاسی زندگی جھوٹ پر کھڑی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں سنایا جا رہا؟ پی ڈی ایم نے اقتدار کو چیلنج کے طور پر قبول کیا۔ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کیس جو اس وقت 3 رکنی بینچ کے زیر سماعت ہے، یہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ سنے۔ 3 یا 5 ججوں کا پینل وہ شاید اب انصاف کے حوالے سے لوگوں کے لیے ان کا کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہو سکے گا، کہ فیصلوں کا اختیار ہم نہیں چھین رہے ان کا، لیکن عدالت خود کہتی ہے کہ ہمارے فیصلے پر آپ تبصرہ کر سکتے ہیں۔ ہم آج بھی فل کورٹ کا مطالبہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم خدا نخواستہ ان کے فیصلے کا اختیار چھین رہے ہیں، ہم ان کو ایک بڑے فورم کے اندر فیصلہ کرنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ جہاں تک عمران خان کی سیاست ہے، اس کی پوری سیاسی زندگی ایک جھوٹے بیانیے پہ کھڑی۔ ایک دن الیکشن کمیشن کی تعریف ہوتی ہے، اس کے ضمنی الیکشن کے نتائج تسلیم کیے جا رہے ہیں، اور اگلے دن اس سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ فارن فنڈنگ کیس کون تحفظ دے رہا ہے اس کو؟ کیوں ادارے اس حوالے سے اپنا فرض سر انجام نہیں دے رہے، اور بلا وجہ ایک شخص کو آپ سہارا دے رہے ہیں؟ تو 2 دفعہ فیصلہ ہوا ہے۔ ایک فیصلہ جب ابتدا میں یہاں میٹنگ ہوئی تھی تو اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا کہ ہم اب مدت پوری کریں گے، اور ایک جو پرسوں لاہور میں ہوئی اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم مدت پوری کریں گے۔ پنجاب کی 37 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ اس حوالے سے گورنر ہاؤس لاہور میں تقریب ہوئی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے 9 منتخب وزراء سے حلف لیا۔ میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ بحیثیت وزیر حکومت صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض ایمانداری، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ آپ سب کو بہت مبارک۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ جہازی سائنس کابینہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ نے اقتدار بچانے کے لیے پنجاب حکومت کے خزانے کا منہ کھول دیا۔ پنجاب کابینہ کی حلف برداری پر رد عمل میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پنجاب کابینہ کا حلف مذاق سے کم نہیں۔ 63 وزیر مشیر، معاون خصوصی یا پولیٹکس وزیر کے برابر مراد دے کر ٹرسٹی وزیر اعلیٰ سپریم کورٹ کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پنجاب کابینہ کی حلف برداری اور کابینہ کا یہ جہازی سائز ان حکمرانوں کو نہیں بچا سکتا۔ غیر آئینی اقدامات کے مرتکب ہونے والے ان حکمرانوں پر توہین عدالت لگنی چاہیے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ پنجاب میں کابینہ بنا کر نون لیگ نے سپریم کورٹ پر حملے کی یاد تازہ کر دی۔ عدالت عظمیٰ پر اس حملے کو سختی سے کچلا جانا چاہیے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ اس وقت ریٹائرڈ جج رفیق تارڑ نے بریف کیس دے کر سپریم کورٹ کو تقسیم کیا۔ آج اسی خانوادے کو دوبارہ ادارے کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر اظہار خیال کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ نون لیگ کے سپریم کورٹ پر حملے کو سختی سے کچلا جانا چاہیے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ سیاسی معاملات پر گفتگو کی۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اپنے صاحبزادے وفاقی وزیر صالح حسین کے ہمراہ لاہور سے اسلام آباد روانہ ہوئے، جہاں وہ اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان کے مطابق چودھری شجاعت حسین کو سپریم کورٹ نے طلب نہیں کیا، نہ ہی وہ پیش ہوں گے۔ چودھری شجاعت حسین اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔
لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ عدالت میں زیر سماعت کیس کے متعلق مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ نے بھی شرکت کی۔ سردار ایاز صادق، ملک احمد خان، عطا اللہ تارڑ بھی مشاورت میں شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے عدالت میں زیر سماعت کے اس بارے مشاورت کی گئی۔ مستقبل کی صورتحال کے حوالے سے حکمت عملی بھی طے کی گئی۔ صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون نے آرٹیکل 63 نظر ثانی درخواستوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جاری اعلامیے میں صدر بار نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے معاملے نے آئینی بحران گمبھیر کر دیا ہے۔ آئینی بحران کے حل کے لیے ضروری ہے کہ نظر ثانی کے لیے فل کورٹ تشکیل دی جائے۔ آرٹیکل 63 کا مختصر فیصلہ متفقہ نہیں تھا۔ 2 جج صاحبان نے اختلاف کیا تھا۔ 3 کے مقابلے میں 2 ججز کا اختلاف ظاہر کرتا ہے کہ فیصلے پر نظر ثانی کی بہت گنجائش ہے۔ صدر سپریم کورٹ نے مطالبہ کیا کہ سیاسی جماعتیں عدلیہ پر تنقید کرنے کے بجائے اسے فیصلہ کرنے دیں۔ سپریم کورٹ بار کے 5 سابق صدور نے چیف جسٹس پاکستان سے اہم آئینی معاملات پر نظر ثانی کی درخواست فل کورٹ بینچ کو بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ بار کے 5 سابق صدور نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی درخواست فل کورٹ میں بھجوائی جائے۔ اہم ترین آئینی مقدمات کا تمام فریقین کو سن کر ایک ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ گزشتہ روز حکمران اتحاد نے بھی چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے معاملے کے حوالے سے دائر درخواست کو فل کورٹ بینچ میں بھیجا جائے۔ ڈپٹی اسپیکر سردار دوست مزاری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ ق نے نمبر گیم پوری ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کے خلاف عدم اعتماد کے لیے 186 ووٹ درکار ہیں۔ تحریک انصاف اور مسلم لیگ ق کی نمبر گیم پوری ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوست مزاری کے خلاف جمع تحریک عدم اعتماد پر جلد کارروائی کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اسمبلی کے جاری اجلاس میں کسی وقت بھی عدم اعتماد کی تحریک ایجنڈے پر رکھی جا سکتی ہے۔ خفیہ ووٹنگ میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف مزید ووٹ بھی مل سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ حمزہ شہباز اکثریتی ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ بنے۔ 12 کروڑ عوام کے نمائندے کو ایسے نہیں نکالا جا سکتا۔ بعض قانونی معاملات حل طلب ہیں۔ اب ہر طرف سے مطالبہ آ رہا ہے کہ آرٹیکل 63 کی تشریح کے لیے فل کورٹ بیٹھے اور معاملے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا جائے۔ عطا تارڑ بولے کہ ق لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کا چناؤ کب ہوا اور اس نے خط کب لکھا کسی کو معلوم نہیں۔ مسئلے کے حل کے لیے فل کورٹ سماعت ہونی چاہیے۔ اعظم نذیر اور عطا تارڑ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پولیٹیکل پارٹیز نے یک زبان ہو کے کہا جو کہ حکومتی اتحاد میں ہیں کہ یہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ کیا یہ مناسب ہو کہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو ووٹ ڈالے جانے پہ اور نہ گنے جانے پہ تشریحی حکم کو ریویو میں چیلنج کیا، یعنی اس پہ نظر ثانی کی درخواست دائر کر رکھی ہے، اس کو اور موجودہ جو مقدمہ ہے جس میں یہ ووٹ صحیح طور پہ شمار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اس کو، اور جو پہلے ممبران ڈی سیٹ ہوئے ہیں اس میں ان کی اپیلیں سپریم کورٹ میں پڑی ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے مقدمات ہیں۔ اور سب سے جو بنیادی مقدمہ ہے وہ آرٹیکل 63A کی تشریح کا مقدمہ ہے جس سے یہ سارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ تو یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس کے لیے فل کورٹ یہ مقدمات سنے اور انہیں یکجا کر کے سنا جائے تاکہ ملک کو اس آئینی بحران سے ونس اینڈ فار آل نکال دیا جائے۔ 12 کروڑ عوام کے منتخب نمائندے کو اگر عدالتی فیصلے کے ذریعے سے گھر بھیجنا ہے تو میں یہ ضرور سمجھوں گا کہ جو ٹرانسپیرنسی اور انڈیپینڈنس کا یہ تقاضا ہے کہ عدالت اس درخواست کو سنجیدگی کے ساتھ سنے، اور یہ قرین انصاف ہوگا کہ اگر اس کو تمام جو عدالت کے جج صاحبان ہیں فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے۔ ق لیگ کے پارلیمانی لیڈر کا نام بھی کسی کو نہیں پتا۔ وہ پرسوں پتہ لگا الیکشن والے دن جب مونس علائی صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ ساجد بھٹی نامی آدمی جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہے۔ اب پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کب ہوئی، اس کی فوٹیج کیوں نہیں ریلیز ہوئی، اس کے منٹس کہاں ہیں، پارلیمانی لیڈر کے حوالے سے یہ ساری چیزیں بڑی غور طلب ہیں۔ فل کورٹ کا مطالبہ اب سول سوسائٹی بھی کر رہی ہے، وکلا بھی کر رہے ہیں، ہر طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے۔ تو اگر یہ مطالبہ ہر طرف سے آ رہا ہے، پی ڈی ایم نے بھی اس کا اعلان کیا ہے، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے
کہ ایک فل کورٹ جو ہے وہ اس معاملے پر بٹھایا جائے، اس کا فیصلہ کر لیا جائے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ پنجاب کے عوام کا فیصلہ دیکھ کر حکمران اتحاد اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ سیاسی بحران سے نکلنے کا واحد راستہ فوری شفاف انتخابات ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی صدارت میں پارٹی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس بنی گالہ میں ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی غیر آئینی رولنگ اور عدلیہ مخالف مہم کا جائزہ لیا گیا۔ بابر اعوان نے کیس سے متعلق آئینی اور قانونی نکات پر بریفنگ دی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ معیشت کی تباہی ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ حکمرانوں کو ملکی حالات کی نہیں اپنے اقتدار کی فکر ہے، یہ جو مرضی کر لیں، عوام نے انہیں مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ 100 پیاز اور 100 چھتر اب عمران صاحب کا مقدر ہے۔ اداروں کو دھمکی دینے والے اداروں کے ٹھیکیدار نہ بنیں۔ فواد چودھری کے بیان پر رد عمل میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اقتدار میں واپسی کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے۔ دھونس دھمکی گالی سے انصاف کا قتل نہیں کرنے دیں گے۔ عمران خان کا بیرون ملک سازش کا بیانیہ دفن ہو چکا۔ چیئرمین پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں NRO چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق مقدمے کی سماعت فل کورٹ کرے۔ لیگی رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ چودھری شجاعت کا خط بھی عمران خان کے خط کی طرح مقدس ہے۔ ہمارے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک اور دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ ٹھان لی ہے، اب ناانصافی برداشت نہیں کریں گے۔ صاحب آپ سے یہ لاڈلوں والا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ سوتیلا پن ہمیں منظور، آپ کا خط اتنا قیمتی اور مقدس ہے تو شجاعت کا خط بھی اس سے کم نہیں ہے۔ ہم فل کورٹ سے انصاف چاہتے ہیں، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اب ہم نے یہ ٹھان لی ہے کہ ناانصافی برداشت نہیں کریں گے۔ رہنما تحریک انصاف حماد اظہر نے کہا ہے کہ سنا ہے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک سے فرار ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ قانون کی سادہ زبان میں بھی لکھا ہے پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی۔ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے، یہ پہلے اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں، پھر ان سے مرات لیتے ہیں۔ ان کا اقتدار میں رہنا پاکستان اور جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب سنا ہے کہ شاید ملک سے فرار ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ میں انہیں کہوں گا کہ ابھی فرار نہ ہو، اگلا سیشن کریں اور جو اب سپریم کورٹ اور قانون کے مطابق جو احکامات آئیں گے کریں۔ اس وقت پوری لائرز کمیونٹی میں کنسنسس ہے کہ پارلیمانی پارٹی ہی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے ووٹ کس طرف دینا، اور کیا اس میں آپ کو قانون دان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اٹس اے پلین ریڈنگ جو ہے، پلین ریڈنگ آف دا لا، ایک سادہ اس کی اگر آپ زبان بھی پڑھ لیں جو لا میں لکھا ہوا ہے تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے کہ اداروں پہ، حکومتی ادارے ساروں پہ، کوئی ایک ادارے کی میں بات نہیں کر رہا، چاہے سپریم کورٹ ہو، سیکیورٹی کے ادارے ہوں، سارے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، پھر ان سے مرات لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا اس وقت ہر لمحے اقتدار میں رہنا پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور قانون کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ملک کو معاشی بحران کی قیامت سے بچانے کے لیے بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا ہے۔ نون لیگ عدلیہ کے خلاف کس ایجنڈے پر نکلی ہے؟ اپنے ٹویٹ میں شیخ رشید نے کہا کہ سیاسی عدم استحکام ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ 30 اگست سے پہلے ہمیں اپنے فیصلے کرنے ہوں گے، ورنہ شاید کوئی بھی حکومت نہ چلا سکے۔ مضبوط ریاست ہوگی تو سیاست بھی چلے گی۔ آج خام مال کی امپورٹ کے لیے ڈالر دستیاب نہیں ہے۔ اہم آئینی اور قانونی معاملے کو چھوڑ کر اٹارنی جنرل ملک سے باہر کیوں گئے؟ اکتوبر نومبر میں ہر صورت الیکشن ہوں گے۔ قوم تیاری کرے، شہباز شریف اور حمزہ اپنا سامان پیک کر لیں۔ نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کا کہنا ہے نون لیگ عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھی، 1 پوائنٹ ایجنڈے کی وجہ سے حکومت سنبھالنے پر قائل ہوئے۔ نواز شریف وطن واپس آئیں گے، سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ کیس کی سماعت کرے۔ اسی طور پر بھی عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھے، مگر جب جو قومی حکومت میں شامل جماعتیں ہیں انہوں نے اس بات پہ، اور ہماری جماعت میں سے بھی یہ آواز تھی کہ ریاست کو بچانے کے لیے اگر سیاست قربان کرنی پڑے تو کر دیں تاکہ ریاست بچ جائے۔ انتخابات اگر ریاست ہوئی تو ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جس کی وجہ سے ہم قائل ہوئے، اور جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی وہ تھا پاکستان کا مالیاتی اداروں سے جو
ڈیل ہونا تھی وہ ملکی مفاد میں ہو سکے تاکہ ملک دیوالیہ نہ ہو، اس کے راستے میں رکاوٹیں اتنی کھڑی کر دی گئی ہیں کہ آج وہ بھی فلفل کرنا ممکن نہیں نظر آ رہا۔ نظریہ نواز شریف پر عمل کیے بغیر پاکستان کو نہیں بچایا جا سکتا۔ اس کی قیادت کرنے کے لیے نہ صرف نواز شریف پاکستان آئیں گے بلکہ ہم سب تیار ہیں اس کے لیے۔ کل کا جو کیس ہے، اگر آئین قانون کے مطابق چلنا ہے تو فل کورٹ جو ہے وہ کل کا کیس سنیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کراچی سے دبئی روانہ۔ آصف زرداری چند دن دبئی قیام کے بعد وطن واپس پہنچیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کراچی سے دبئی روانہ ہو گئے ہیں۔ آصف زرداری چند دن دبئی قیام کے بعد وطن واپس پہنچیں گے۔ اس دورے سے متعلق مزید تفصیلات ابھی سامنے نہیں آ سکی ہیں، البتہ سابق صدر آصف علی زرداری کراچی سے دبئی روانہ ہو چکے ہیں۔ آصف زرداری چند دن دبئی قیام کے بعد وطن واپس پہنچیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ٹرسٹی کہنے کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں۔ بتایا جائے کہ اس کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ فل کورٹ بنانے پر عدالت کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ قاف لیگ مرکز میں ہماری اتحادی ہے۔ کورٹ ڈیمانڈ کی ہے حکمران اتحاد نے کہ اس فیصلے کے لیے فل کورٹ طلب کیا جائے۔ قابل احترام جج صاحبان نے سی ایم پنجاب کو ٹرسٹی سی ایم کہا ہے، جس کی آئین میں تو کہیں گنجائش نہیں ہے۔ ایسی وضاحتیں، ایسی انٹرپریٹیشن یا ایسی چیزیں کیوں کر دی جاتی ہیں جو آئین سے بظاہر متصادم ہوں، اس کی گنجائش نہ ہو۔ اس طرح ہمیں عدالتوں کا احترام کرنا ہے، اسی طرح سب نے اس ملک کے سیاسی آفیسز کا بھی احترام کرنا ہے۔ پارلیمان کا، سیاستدانوں کا احترام باقیوں سے کم نہیں ہے۔ ہمیں باقی سب اداروں کا بھی احترام ہے، لیکن یہ بھی ایک ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا خوف کرے، یہ تو وضاحت کرے کس کا مینڈیٹ تھا، کس نے ڈاکہ مار لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے کہا ہے کہ عمران خان کو گالم گلوچ کی سیاست پر یقین ہے۔ وہ ملک کو انتشار کی جانب دھکیل رہے ہیں، یہ امن اور یکجہتی کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اختلافات کے باوجود رواداری کی سیاست کو فروغ دے رہے ہیں۔ اگر عمران خان گالی دیں گے تو انہیں گالی میں جواب ملے گا۔ انہوں نے کہا پنجاب کے معاملے پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہی تھی۔ تاریخ میں اگر کوئی جھوٹا تلاش کریں تو آپ کو سب سے بڑا جھوٹا اور مکار صرف ایک شخص نظر آئے گا، وہ ہے عمران احمد نیازی۔ ساری زندگی تو دوستوں کی جو ہے وہ پیسوں پہ پلتا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس نے اے ٹی ایم مشینیں جو ہیں وہ اپنا لیں۔ اس کے باوجود رواداری کی سیاست کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی کسی کا گریبان پکڑتا ہے، کبھی کسی کی داڑھی کو جا کے نوچتا ہے۔ اب ہم اسے یہ نہیں کرنے دیں گے۔ میں نے اس کو پہلے بھی کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں، اگر بکواس کرو گے تو بکواس سنو گے، گالی دو گے تو تمہارے جیسا ہم رویہ تو نہیں کریں گے، پر گالی ہم بھی دے سکتے ہیں اور ہم دے کے دکھائیں گے۔ بار بار یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں عدالت سے کہ خدارا اسے 3 ممبر بینچ پر نہ رکھیں، اسے لارجر بینچ یا فل بینچ کی طرف لے جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ عدالت سے التجا ہے کہ پنجاب کے معاملے پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ انہوں نے کہا سیاسی معاملات کو سیاسی انداز سے حل کیا جانا چاہیے۔ آئین میں پارٹی سربراہ کے اختیارات واضح ہیں۔ عمران خان اداروں کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ انہیں پاکستان یا رولز آف پروسیجر پنجاب اسمبلی کے وہ اسپیکر صاحب کو یا چیئر کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ رولنگ دے سکتے ہیں۔ یہ کیسی سچویشن ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اگر اصول یا پرنسپل یہ ہے کہ پارٹی کا سربراہ ہدایت دے گا، تو قاف لیگ کے لیے، مسلم لیگ کے لیے جو ہدایت ہے وہ پارٹی کا سربراہ نہیں دے سکتا۔ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عمران خان جیسے لوگ، ان کا ایک مقصد ہے اپنی ذات کی خاطر اداروں کو متنازع کریں۔ اس لیے کل بھی میں نے کہا تھا، آج میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جس کے اندر پھر یہ عدالتوں کے اوپر اس طرح کے لوگ الزامات لگائیں گے، اشتعال انگیز باتیں کرے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس معاملے کو جس طرح 2015 میں فل کورٹ بنا، 17 کے 17 جج صاحبان بیٹھے، اس وقت 14 جج صاحبان سپریم کورٹ میں ہیں، وہ 14 جج صاحبان کے اوپر مبنی ایک بینچ بنا دیا جائے۔
پی ٹی آئی رہنما شیری مزاری نے کہا ہے کہ دوست مزاری کی انتخابی مہم چلانے پر آج انہیں نہایت شرمندگی ہے۔ ٹویٹ میں شیری مزاری نے کہا کہ زندگی میں اس شخص نے کبھی کوئی کام نہیں کیا اور محض استحقاق پر ہی زندگی گزارتا آیا ہے۔ نکما، نالائق اور نااہل ایسا ہے کہ سپریم کورٹ کا سادہ سا فیصلہ تک سمجھنے سے قاصر ہے۔ اب اس نے عدالت میں پیش نہ ہو کر خود کو ایک بزدل بھی ثابت کر دیا ہے۔ اگر مقصد پر یقین اور اپنے فیصلوں کو اپنانے کی ہمت ہے تو سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ تحریک انصاف میں تو عمران خان کی قیادت میں تمام صف اول میں لڑائی لڑی۔ ہم تو تمہاری طرح محافظین کے نرغے میں ہونے کے باوجود اپنی کرسی میں دبک کر بیٹھے، نہ ہی خوف سے لرزتے رہے۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار شعیب شاہین کا کہنا ہے مخصوص لوگ سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ عدلیہ اور ججز کو متنازع بنانے کا طرز عمل بدلنا ہوگا۔ ملک کو نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کی۔ ملک اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف جا چکا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ایسے وقت میں عدلیہ کو بھی متنازع بنانا اور عدلیہ کے ان ججز کو متنازع بنانا کہ جب آج سے 4 دن 5 دن پہلے ایک ججمنٹ آئی، ڈیٹیل ریزننگ آئی، وہی اشخاص ان کی تعریف کر رہے تھے، یہ طرز عمل ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ آئین اور ججمنٹس کو انٹرپریٹ کرنے کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ کو ہے، اور اگر سپریم کورٹ کا کوئی ماضی کا فیصلہ ہے، اس کا اطلاق، اس کی عمل درآمد اور اس کی انٹرپریشن بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے کہ تمام جمہوری طاقتوں کو ایک میثاق جمہوریت کے اوپر اکٹھا ہونا پڑے گا، ہونا چاہیے، اور جس میں ڈیموکریٹک نارمز کے اوپر یہ حلف دیں آئین کی بالادستی اور رول آف لا پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ کو ختم کرنا ہوگا، اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکت کرے گا تو آرٹیکل 6 کو امینڈ کریں اور اس کو اس کے مطابق پروسیڈ کریں۔ نیا میثاق جمہوریت کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ کو اگر کسی جج پہ اعتراض ہے تو اس کا آئین نے طریقہ دیا ہے، آرٹیکل 209 کے مطابق آپ ریفرنس فائل کریں اور اس ریفرنس کو اپنے منطقی انجام کو پہنچائیں۔ وزیر اعظم سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل یونگ منگ نے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے تنظیم کے مقاصد کی تکمیل کے لیے پاکستان کی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کے دوران SCO چارٹر اور شنگھائی اسپرٹ کے اصولوں کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ بھی کیا۔ وزیر اعظم نے امید کا اظہار کیا کہ SCO کے تمام ارکان امن کے قیام اور بین الاقوامی یکجہتی اور تعاون کو بڑھانے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن روابط کو بڑھانے پر زور دیا اور کہا کہ CPAC اس حوالے سے ایک مفید ماڈل کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ اداکارہ صوفیہ مرزا کے خلاف سابق شوہر نے 50 کروڑ روپے کا ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر دیا۔ سیشن عدالت نے صوفیہ مرزا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 ستمبر تک جواب طلب کر لیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے روبرو درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ صوفیہ مرزا مسلسل عمر فاروق ظہور کی سوشل میڈیا پر کردار کشی کر رہی ہیں، جس سے ان کی شہرت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ وکیل نے استدعا کی کہ عدالت صوفیہ مرزا کے خلاف 50 کروڑ روپے کی ہتک عزت کی ڈگری جاری کرے۔ سیشن عدالت نے صوفیہ مرزا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 ستمبر تک جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ کورونا کی چھٹی لہر کے وار جاری ہیں۔ ملک بھر میں مزید 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 532 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.74% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 19,402 ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا سے متاثرہ 179 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ لاہور میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 7.47% ریکارڈ کی گئی۔